کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا رب کریم اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا۔ اچھا پھر آقا فرماتے ومن صلی علی 100، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا صلی اللہ علیہ الفا، رب کریم اس پر 1000 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا۔ اب بات کیا سمجھ آئی کہ ایک درود پڑھیں تو 10 رحمتیں، 10 پڑھیں تو 100 رحمتیں، 100 پڑھیں تو 1000 رحمتیں۔ اب تک تو ملٹیپلیکیشن چل رہا ہے، ایک کا 10، مگر اب حدیث پاک کا جو اگلا جز ہے نا وہ بڑا ایمان افروز۔ آقا فرماتے ومن صلی علی الفا، جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا کہتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے ٹچ ہو رہا ہوگا۔ ذرا غور کیجئے، کاندھے سے کاندھا صف میں ہم اعلان کرتے ہیں کہ صفیں درست کر لیجئے، کاندھے سے کاندھا ملا لیجئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کا کاندھا کسی کے کاندھے سے ٹچ ہو رہا ہے بالکل برابر میں اسی کے کھڑا ہے۔ یعنی گویا آقا یہ بشارت سنا رہے ہیں کہ جو 1000 بار درود پاک پڑھ لے، نبی پاک فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ کتنی دیر لگتی ہے 1000 بار درود پڑھنے میں؟ فضول باتوں کے لیے بڑا ٹائم ہے، موبائل فون کے لیے ہمارے پاس گھنٹوں ہیں۔ اگر وقت نکالیں اور درود پڑھنا شروع کر دیں تو نہ جانے کتنے درود ہم پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے محبت کے ساتھ نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ آئندہ کثرت سے درود پڑھیں گے، اور یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اب روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کس موضوع پر ہم نے مدنی پھول لینے ہیں؟ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت ذات ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و برکات کا کیا کہنا، آقا کے کمالات کا کیا کہنا۔ نبی پاک تو خود سرتاپا با کمال ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہیں، یاد رہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر نبی کو رب عز و جل نے معجزہ عطا فرمایا، اور میرے آقا وہ ہیں کہ جن کو تمام انبیاء کے معجزات کا مجموعہ، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے نا، تو گویا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو جتنے معجزات رب نے دیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان تمام کے معجزات کا مجموعہ ٹوٹل عطا فرمایا۔ اور دوبارہ غور سے سنیے گا، صرف تمام انبیاء کو جتنے معجزے عطا کیے وہی نہیں، بلکہ خود نبی پاک کو اس کے علاوہ ایکسکلوسیو خصوصی طور پر جن کو علماء خصائص کبریٰ لکھتے ہیں وہ کمالات بھی عطا فرمائے جو دنیا میں کسی اور کو نہیں دیے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کتنے؟
ہم ساری زندگی بیان کرتے رہیں بات پوری نہیں ہو سکتی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ زمین پر کھڑے ہو کر اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، دعا فرمائیں تو سورج واپس پلٹ آئے، کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ جائیں، درختوں کو اشارہ کریں تو درخت چلنے لگ جائیں۔ نبی پاک اپنے مبارک انگلیوں کو صحابہ کرام کے برتن میں ڈالیں تو برتن میں فوارے جاری ہو جائیں، اور 1500 کے قریب صحابہ پانی بھی پئیں، وضو بھی کریں اور سیراب بھی ہو جائیں۔ تو کس کس کمال کی بات کی جائے، کس کس معجزے کی بات کی جائے۔ لیکن میرے پیچھے اسلامی بھائیوں جو بڑی خوبصورت بات علماء نے تحریر کی اپنی کتابوں میں، اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ عز و جل نے جتنے معجزات سے نوازا وہ بے شمار ہیں، لیکن یہ سارے معجزات سوائے 2 معجزات کے یہ نبی پاک کے کیلیبر اور مرتبے کے مطابق نہیں ہیں۔ یعنی کوئی شخص کوئی بڑا اسپیشل کام کر کے آئے، بڑا کمال کا کام کر کے آئے، اور کوئی کہے یار اس نے بڑا کمال کا کام کیا ہے، تو دوسرا کہے کہ بھائی یہ اتنا قابل آدمی ہے کہ اس کے لیے بڑی معمولی سی بات ہے، اس کے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کبھی کہ اس کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے یہ۔ نبی پاک جو رب کے حبیب ہیں، یاد رکھیے جتنے یہ معجزات میں نے بیان کیے، پتھر کو کلمہ پڑھا دینا، سورج کو دعا کر کے پلٹا دینا، چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، ٹوٹی پنڈلیاں جوڑ دینا، آنکھ باہر آئے تو نبی پاک لعاب دہن لگائیں، حضرت ابو قتادہ کی آنکھ لگائیں تو حضرت ابو قتادہ کہیں پہلی آنکھ سے زیادہ یہ والی آنکھ دیکھنے لگ گئی ہے۔ ایسے بہت سارے کمالات علماء کہتے ہیں سارے نارمل ہیں، صرف 2 معجزات ایسے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور منزلت کے مطابق ہیں۔ اور وہ 2 معجزات کون سے ہیں؟ پہلا معجزہ وہ معجزہ ہے معراج کی شب۔ رب عز و جل نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا۔ سارے عالم میں یاد رکھیے گا، پوری کائنات میں کوئی اور نہیں ہے جس نے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ رب نے اپنے حبیب کو یہ کمال، یہ اعجاز دیا کہ محبوب کریم کو اپنے پاس بلایا اور اپنا دیدار کروایا۔ اچھا، دنیا میں سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بات ہے۔ غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، the biggest unseen biggest سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ وہ اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا نا ساری دنیا میں، سب سے بڑا غیب خود رب ہے۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جب رب عز و جل نے اپنے حبیب کو اپنا ہی دیدار کروا دیا، سب سے بڑا غیب دکھا دیا، تو پھر کوئی اور غیب کیوں چھپانا ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے کہ علم غیب ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے تو بات ہی مکا دی، فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا، تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو رب عز و جل نے اپنا ہی جلوہ اپنے محبوب کو دکھا دیا۔ اور ذرا فرق دیکھیے گا کلیم و حبیب کا۔ حضرت موسیٰ کیا ہے؟ کلیم اللہ ہے۔ کیا ہے؟ کلیم کہتے ہیں بات کرنے والا، کلام کرنے والا۔ آپ کو یہ شرف ملا کہ آپ کوہ طور پر جاتے تھے اور رب عز و جل سے ہم کلام ہوتے تھے، بات کرتے تھے۔ اب حضرت موسیٰ کے دل میں بھی یہ خواہش جاگی کہ جس رب سے کلام کی سعادت ملتی ہے اس رب کا دیدار بھی کیا جائے۔ عرض کی مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، التجا کی کہ مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد باری ہوتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے ہمارا جلوہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، اے موسیٰ کوہ طور کو دیکھو، اور وہاں رب عز و جل نے اپنے نور کی تجلی نازل فرمائی۔ حضرت موسیٰ اس تجلی کو دیکھ نہ سکے، تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے، ہوش میں نہ رہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، فرق دیکھیے گا کلیم اور حبیب کا۔ حضرت موسیٰ خود کہہ رہے ہیں مولا جلوہ دیکھنا ہے، ارشاد ہوتا ہے لن ترانی، اور حبیب کو بلایا جا رہا ہے جبریل امین کے ذریعے کہ اے حبیب رب مشتاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا بلاوا آ رہا ہے دیدار کروانے کے لیے۔ فرق دیکھیے۔ اور اعلیٰ حضرت اسی بات کو اپنے ہم صلاۃ و سلام میں بھی یہ شعر پڑھتے ہیں نا، اس کی تضمین بڑی خوبصورت ہے۔ شاعر لکھتے ہیں فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی۔ What is the difference؟ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی۔
حضرت موسیٰ تو بے ہوش ہے نا، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو معراج کی شب یہ اعزاز دیا گیا جو کسی اور کو زمانے میں نہیں ملا، کہ رب عز و جل نے اپنا دیدار کروایا، اور کس شان سے بلایا۔ جنتی سواری براق بھی آتی ہے، جبریل امین بھی آتے ہیں، نبی پاک سے بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اور بلایا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے ایک اور شعر میں لکھتے ہیں نا، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہ کہیں تو منع کیا جا رہا ہے اور کہیں خود بلایا جا رہا ہے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اسی سفر معراج کی بات کرتے ہوئے چاند سے بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں چاند تو بڑا خوبصورت ہے مگر تیرے چہرے پر ایک داغ بھی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا چاند جب 14ویں کا چاند ہو تو اس پہ ایک داغ ہوتا ہے جو اس کی خوبصورتی میں تھوڑا سا یوں سمجھے اسے متاثر کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چاند تجھ سے غلطی ہو گئی، نبی پاک معراج کی رات تیرے پاس سے ہی تو گزرے تھے، آسمانوں پر آئے تھے نا، تیرے پاس ہی سے تو گزرے تھے، تھوڑی سی نبی پاک کے قدموں سے لگی ہوئی خاک اٹھا کر اپنے چہرے پر مل لیتا تیرے داغ بھی دھل جاتے ہیں۔ ابھی تو میں نے اس شعر کا مطلب بتایا، اب شعر کو سنو تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کیا لکھتے ہیں؟ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو ستاروں کو دیکھ رہے ہو نا، اس کی ٹمٹماہٹ، عاشق ہوتا ہے نا اس کو ہر خوبصورتی میں نبی کی یاد آتی ہے۔ کہتے ہیں جو ستارے چمک رہے یہ ایسے نہیں چمک رہے، نبی پاک کو جب معراج کی رات دولہا بنایا جا رہا تھا، اس رات جو غسل دیا گیا اور اس غسل مبارک کے جو قطرے ٹپک رہے تھے، تاروں نے اپنے کٹوروں میں ان قطروں کو سنبھال لیا ہے، یہ اسی کی چمک دمک ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ اچھا نبی پاک کے جب مبارک تلووں کو غسل دیا گیا، تلووں کا جو دھون تھا اس کا کیا بنا؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو۔ لکھتے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ تو بہرحال معراج کی شب میرے نبی علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا کیا گیا جو کسی کو نہیں ملا مرتبہ، رب عز و جل نے اپنے حبیب کو اپنا جلوہ دکھایا۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ایک اور بڑے معجزے کی بات، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اعظم المعجزات ہے، the biggest miracle، سب سے بڑا معجزہ۔ اور مزید کمال کی بات یہ ہے کہ باقی معجزے تو ہم دیکھ نہیں سکے نا، نہ ہم نے سورج کا پلٹنا دیکھا، نہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا دیکھا، نہ نبی پاک کے جھولے میں آقا کا انگلی کے اشارے سے چاند کھلونا بنانا دیکھا، نہ ہم نے وہ پیالہ دیکھا کہ جس پیالے سے 70 صحابہ نے دودھ پی لیا، پیالہ پھر بھی بھرا رہا۔ ہم نے تو یہ سارے واقعات سنے ہیں، اور سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اب جس معجزے کی میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم آج بھی اسے محسوس کر سکتے ہیں، ہم آج بھی اس کی برکتیں لے سکتے ہیں، اور وہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید، فرقان حمید۔ یہ وہ معجزہ ہے، میرے آقا علیہ السلام کو رب عز و جل نے وہ کتاب عطا فرمائی
کسی اور کو نہیں ملی، اور اس کی حفاظت کا انتظام کیسا کیا؟ آج 1450 سال کے قریب وقت گزر چکا ہے، زبر زیر پیش کا فرق بھی نہیں آیا ہے، اس کتاب میں زبر زیر پیش کا بھی فرق نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس کمال کو دیکھیے، اس کتاب کے کمال کو دیکھیے کہ آج دنیا میں کوئی ایک کتاب بندہ پڑھ لے، 2 بار پڑھ لے، 3 بار پڑھ لے، ٹھیک ہے، تو جب 2-3 بار بھی پڑھ لیں تو بندہ بور ہو جاتا ہے، کہتا ہے 4 بار پڑھ لی کتاب، اب لائبریری میں رکھ دو۔ قرآن کا کمال یہ ہے 1000 بار پڑھیں ہر بار نیا لطف دیتا ہے۔ جس کو سمجھ نہیں آتا، اچھا پڑھنے والا مل جائے، وہ تلاوت کرتا رہے، سننے والے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ نے حفاظت کا انتظام کیسا کیا کہ 5-6 سال کا بچہ جس کی مادری زبان اردو، میمنی، پنجابی، کوئی اور زبان ہوتی ہے، مگر وہ عربی کا قرآن پورا یاد کر لیتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اور یہ قرآن ہمارے درمیان ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ بھی ہے، ہم پر، ہمارے لیے تحفہ بھی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم اس قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم اس قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں، اس سے کتنی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، کیا ہمیں معلوم ہے کہ قرآن میں ہمارے لیے کیا کیا موجود ہے؟ کیسے کیسے واقعات ہیں، پچھلی قوموں کے کیسے کیسے امیزنگ ہسٹوریکل ایونٹ ہیں۔ آج لوگ ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں، جس میں بعض اوقات غلط باتیں بھی لکھی ہوتی ہیں، پڑھنے کا کوئی ثواب بھی نہیں۔ قرآن پڑھیں تو قرآن کے قصے اتنے اعلیٰ ہیں کہ پڑھیں تو نبیوں کی باتیں پتہ چلیں، اور حیرت ناک کہانیاں بھی ہوں، اور پڑھتے جائیں اور ثواب کماتے بھی جائیں۔ لیکن قرآن سے ہم دور ہیں۔ ہمارے علماء نے ہمارے لیے آسانی بھی تو کر دی نا، ترجمہ بھی کر دیا آسان اردو میں، تفسیریں بھی لکھ دی، مگر پھر بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اے میلاد منانے والوں، غوث پاک کی 11ویں منانے والوں، میں آپ سب کو جو غوث پاک کے محبین بیٹھے، غوث اعظم کو قرآن سے کتنی محبت تھی، 15 سال تک روزانہ غوث پاک نے ایک قرآن پاک ختم کیا، ہر روز ایک قرآن۔ اور قادری کہلانے والا، 11ویں منانے والا پورا سال قرآن ختم نہ کرے۔ تو اے نبی پاک کے چاہنے والوں، 11ویں منانے والوں، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ اور میں آج قرآن پاک کا ایک واقعہ بھی آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ یہ ایک واقعہ ہے، ورنہ قرآن میں جا بجا ایسے ایسے واقعات ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ قرآن میں کئی واقعات تو وہ ہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں جو پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، پچھلی قوموں کے جو عذاب ان پر نازل ہوئے، انہوں نے غلطیاں کی، وہ تمام چیزیں اللہ نے کھول کھول کر ہمارے لیے بیان فرمائی تاکہ ہم وہ غلطیاں نہ کریں اور درس حاصل کریں۔ لیکن آج جس واقعے کو میں نے آپ کو سنانا ہے، یہ ایک واقعہ ایسا ہے جو ہوا تو پہلے ہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا تعلق ہمارے مستقبل سے بھی ہے، یعنی ایک واقعہ ہونا بھی باقی ہے۔ قرآن جس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، اور یہ سورہ کہف، یہ سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھنی چاہیے۔ جو ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھے، اگلے جمعے تک اس کے لیے روشن نور لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر بھی نہیں پڑھتے۔ اچھا، سورہ کہف میں ہے کیا؟ کہف کہتے ہیں غار کو، تو غار والوں کا اس میں واقعہ ہے جو اصحاب کہف کہلائے۔ اور اس صورت میں صرف اصحاب کہف کا واقعہ ہی نہیں، بڑا امیزنگ، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے اصحاب کہف کا۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے درمیان ملاقات کا واقعہ بھی ہے، وہ بھی بڑی عجیب و غریب ملاقات ہے۔ اس کے بارے میں بھی بڑے پیارے پیارے مدنی پھول قرآن کے ذریعے ملتے ہیں۔ اور اسی سورہ کہف میں ایک تیسرا واقعہ جو آج میں نے بیان کرنا، وہ حضرت ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے درمیان جو واقعہ ہوا تھا، یہ بھی اسی سورت کے اندر موجود ہے۔ اب ذرا دیکھیں، ایک سورت ہے اور کتنے عجیب و غریب واقعات ہیں، پھر کیوں نہ قرآن پڑھیں؟ اتنی دلچسپ واقعات ہیں کہ پڑھے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ قرآن میں رب نے ہمارے لیے کیا کچھ لکھا ہے۔ مگر آج ہم سے کھلاڑیوں کے نام پوچھ لیں، کھلاڑیوں کے ریکارڈ پوچھ لیں، فلمی اداکاروں کے نام پوچھ لیں، نہیں پتا تو انبیاء، صحابہ اور اولیاء کے بارے میں نہیں پتا۔ یہ ہماری کتنی بڑی غلطی ہے۔ ہم یہ بڑے جو ہیں ان کی بھی غلطی ہے کہ انہوں نے بچوں کی کیا تربیت کی۔ بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں، آج اس واقعے کو سننا ہے۔ حضرت ذوالقرنین، حضرت ذوالقرنین کون تھے؟ پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین کا نام سکندر ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے یہ خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں،
اور ایک بڑیا کے اکلوتے فرزند تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر حضرت ابراہیم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا، اور مدتوں حضرت ابراہیم کی یہ صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھی۔ صحیح قول یہی ہے کہ حضرت ذوالقرنین نبی نہیں ہیں بلکہ ایک بندہ صالح ہیں جو ولایت کے مرتبے پر تھے۔ بہرحال حضرت ذوالقرنین کو وہ شرف عطا ہوا جو دنیا میں فقط 4 لوگوں کو ملا، ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ ساری دنیا کی بادشاہی، دنیا میں صرف 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ اس میں 2 ایمان والے اور 2 کافر تھے۔ جو مومنین تھے وہ کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ذوالقرنین، ٹھیک ہے، یہ سب کو یاد بھی ہونا چاہیے۔ اور 2 بادشاہ جو کافر تھے جن کو ساری دنیا پر حکومت ملی، ساری دنیا پر کنٹرول ملا، وہ کون تھے؟ وہ ہیں بخت نصر اور دوسرا نمرود۔ یہ دونوں غیر مسلم تھے مگر ان کو ساری دنیا پر کنٹرول ملا۔ ایک 5ویں بادشاہت بھی ملنی ہے اور وہ انشاءاللہ آگے جا کر ملنی ہے، اور وہ ہوں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ساری دنیا پر ان کو کنٹرول ملے گا اور ساری دنیا کی بادشاہت انہیں ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اب ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کیے، بڑے امیزنگ، بڑے عجیب و غریب سفر، اور یہ قرآن میں موجود ہے۔ اب کیسے سفر کیے کہ سب سے پہلے انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کو پی لے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی، تو اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا، یعنی جہاں سورج غروب ہوتا ہے نا، اینڈ آف دا ورلڈ تک چلے گئے، یعنی ویسٹ میں مغرب میں اتنا سفر کیا کہ آبادیاں ختم ہو گئیں۔ آپ ایسے مقام پر پہنچے کہ سورج غروب کے وقت آپ کو ایسے نظر آتا تھا جیسے سیاہ چشمے کے اندر سورج غروب ہو رہا ہو، بالکل اینڈ آف دا ورلڈ چلے گئے۔ وہاں ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور مردہ دریائی جانور وہ کھاتے تھے۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ وہ بے شمار قوم ہے، بہت ہی طاقتور ہیں، جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈالا، ان کو کنٹرول کیا، ایمان کی دعوت دی۔ جو ایمان لائے آپ نے انہیں ایمان والا بنا دیا، اور جنہوں نے آپ سے بغاوت کی انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ سفر آپ کا کمپلیٹ ہوا۔ اس کے بعد آپ نے مشرق کا سفر کیا، پہلے مغرب تک چلے گئے، اب جہاں سورج طلوع ہوتا، اب بالکل زمین کے اس کونے پر پہنچ گئے کہ وہاں جا کر آپ نے دیکھا کہ سورج جو ہے بالکل آپ کے سامنے نکل رہا ہے، اور اب وہاں بھی کچھ لوگ ملے جو غاروں میں رہتے تھے۔ آپ میں سے کئی لوگ اس میں آپ پر ایمان بھی لائے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ جو نہیں مانے، جو کفر پر رہے، انہیں تہو تیغ کر دیا گیا۔ یہ 2 سفر تو ہو گئے۔ اب تیسرا سفر، اب آپ نے شمال نارتھ کی طرف سفر کیا، اور یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کے درمیان سدین یہ ایک جگہ ہے، وہاں تک پہنچ گئے۔ تو وہاں کی آبادی عجیب و غریب تھی، ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بڑی مشکل سے بات کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کی شکایت کی۔ اب یہ تو محققین بتائیں گے، لیکن اگر غور کریں دنیا کے نقشے پر، ٹھیک ہے، تو مغرب کی انتہا کہاں ہے؟ ویسٹ کی انتہا یہ امریکہ کا جو اینڈ ہے، کیلیفورنیا جس کو کہہ لیں، یہ کینیڈا کا شہر کیلگری کہہ لیں، یہ وہ اینڈ ہے جہاں سورج جو ہے وہاں جا کر غروب ہوتا ہے، سب سے آخر میں سورج وہاں غروب ہوتا ہے۔ مشرق کی اگر ابتدا کی طرف چلے جائیں کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے، آسٹریلیا اور آگے جائیں تو فجی آئی لینڈ، اور اس طرح جا کر یہ مشرق کی ابتدا ہوتی ہے۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے اچھی خبر یہ دوں کہ فجی جو دنیا کے مشرق کا کونا ہے اور کیلیفورنیا جو دنیا کے مغرب کا کونا ہے، دونوں جگہ پر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں ہیں الحمدللہ۔ دونوں جگہ مدنی قافلے پہ الحمدللہ، یہاں سے پاکستان سے بھی مبلغین نے سفر کیا۔ اب شمال اگر نقشے پہ دنیا کے دیکھیں تو انٹارکٹیکا یا وہ جگہ جہاں برف بہت زیادہ ہوتی ہے، اب شاید یہ وہی مقام ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اب وہاں کی قوم نے جب آپ سے کہا کہ یاجوج ماجوج ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، بڑی جنگجو قوم ہے، وحشی لوگ ہیں، آپ ہماری مدد کیجئے۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان کے بارے میں ذرا سنیں یہ کیسا گروہ تھا۔ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ قرآنی تفسیر قرآن سے آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں۔
اور یہ لوگ بلا کے جنگجو، وحشی اور جنگلی ہیں، بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں بہار کے موسم میں، اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلوں، جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ، ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ حضور ہمیں بچائیں، یہ تو فصل بھی کھا جاتے ہیں، جانور بھی کھا جاتے ہیں، بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اب آپ نے کہا کہ لوگوں نے کہا ہم سے کچھ پیسے لے لیں لیکن ہماری مدد کریں۔ آپ نے کہا اللہ نے مجھے بڑا مال دیا ہے، اب تم جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ اب دنیا کی ایک عجیب و غریب دیوار قائم کی گئی، یہ قرآن میں موجود ہے، جس کو سد سکندری کہا گیا۔ سد کہتے ہیں دیوار کو، سد سکندری، حضرت سکندر، کیونکہ ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ کا نام سکندر بھی تھا۔ اب یہ دیوار بنی کیسے، ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ نے کیا کیا، دونوں پہاڑوں کے درمیان آپ نے بنیاد کھدوائی، جب پانی نکل آیا، اتنا کھدوایا کہ پانی نکل آیا، تو پھر آپ نے پگھلائے تانبے کے گارے سے اس پر پتھر جمائے، لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ پہاڑ کی بلندی تک دیوار بنائی گئی اور ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، تو یہ سب ملا کر ایک کانکریٹ نہایت مضبوط دیوار بن گئی۔ اس طرف یاجوج ماجوج رہ گئے، اس طرف یہ قوم تھی، اور اب یہ قوم سکون کے ساتھ رہنے لگی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں یہ واقعہ بڑی تفصیل سے سورہ کہف کے اندر موجود ہے، لیکن اب جو میں نے بات بیان کے شروع میں کہی تھی کہ یہ واقعہ تو ہو چکا، مگر اسی واقعے کی ایک کڑی باقی ہے جو قیامت سے پہلے ہونی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یاجوج ماجوج ختم نہیں ہو گئے، یہ قوم آج بھی ہے، کہاں ہے رب جانے۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں۔ جو انگریزی کے اسٹوڈنٹس ہیں نا، انٹرنیٹ کو جو سرچ کرتے ہیں وہ دیکھیے گا، گوگ مگوگ، یہ آج بھی دنیا، صرف یہ اسلام میں نہیں ہے، یاجوج ماجوج کو صرف مسلمان ہی نہیں مانتے اس واقعے کو، یہ اور مذاہب کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ گوگ مگوگ جو ہیں، یاجوج ماجوج جو ہیں، انہوں نے آنا ہے اور یہ قیامت سے پہلے آنا ہے۔ تو بہرحال یہ دیوار روزانہ وہ توڑتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، اور جب محنت کرتے کرتے توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ چلو کل پھر آ کر توڑیں گے، لیکن جب دوسرے دن آتے ہیں پھر دیوار ویسے ہی بن جاتی ہے، اللہ کی قدرت سے دیوار پھر پوری ہو جاتی ہے، پھر سارا دن کھودتے ہیں، شام ہو جاتی ہے، ٹوٹنے کے قریب رہ جاتی ہے، انہی کا کوئی شخص کہتا ہے چلو کل پھر توڑیں گے، لیکن کل پھر آتے ہیں، پھر وہ دیوار ویسے ہو جاتی ہے۔ یہ نہ جانے ہزاروں سال سے، کیونکہ حضرت ذوالقرنین کو آئے ہوئے ہزاروں سال ہو چکے ہیں، یہ واقعہ کب روزانہ یہ محنت جاری ہے، مگر نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے، اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا، اس دیوار کے جب ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے پھر کوئی کہے گا کہ چلو انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں انشاءاللہ کہنے کی برکت سے یہ ثمرہ ملے گا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ بات اب یہاں روک کر مدنی پھول کیا ملا کہ کسی کام کو پورا کرنا ہے تو انشاءاللہ ساتھ کہا کریں۔ میں ایک بار جہاز میں تھا، تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے، تو صاحب کوئی تھے ساتھ بیٹھے تھے، جہاز اڑنے والا تھا، تو شاید اپنے گھر والوں کو کہہ رہے تھے کہ میں 5 بجے پہنچ جاؤں گا۔ میں نے کہا یار ساتھ انشاءاللہ بھی کہہ دیا، ہم یہ کیوں کہیں کہ میں یہ کر لوں گا، میں پہنچ جاؤں گا، میرا کام ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ کے نام کو شامل کرو تو برکت سے پورا ہو جائے گا۔ میں کر لوں گا، میری حیثیت کیا ہے، رب کی رحمت شامل ہوگی تو ہو جائے گا۔ تو ہمیشہ اپنی زبان پر دیکھیں نا، انشاءاللہ کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ذکر اللہ ہو گیا، میرے رب کا نام میری زبان پر آ گیا، اور میرے ہر کام میں کیوں نہ میں اپنے رب کے نام کو شامل کروں۔ تو بہرحال وہ انشاءاللہ کہیں گے۔ حدیث میں آیا کہ اب دیوار ٹوٹ جائے گی، اور جب دیوار ٹوٹے گی آقا فرماتے ہیں قیامت کے قرب کا منظر ہوگا، قیامت آنے والی ہوگی۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت کریں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی جائیں گے اور جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہ پھیل جائیں گے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس
ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ایک اور مقام پر سورہ انبیاء آیت نمبر 96 ترجمہ کنز الایمان، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث بھی آپ نے سنی، حضرت مفتی امجد علی اعظمی وہ کیا لکھتے ہیں کہ بعد قتل دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ۔ کیوں؟ کہ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے یاجوج ماجوج جس سے لڑنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں ہوگی، تو مسلمان سیکیور ہو کر کوہ طور پر چلے جائیں گے اور پھر یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، یہ اس قدر کثیر ہوں گے، ذرا سنیے گا، اس قدر کوانٹٹی زیادہ ہوگی کہ یہ جماعت تبریہ کے پاس سے گزرے گی جو 10 میل کا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، مگر جب دوسری جماعت گزرے گی تو پہلا قافلہ کے پانی پی کر گزرے گا، دوسری جماعت آئے گی تو لگے گا یہاں پہلے کبھی دریا تھا ہی نہیں۔ 10 میل لمبا دریا بحر جو ہے وہ پی کے ختم کر دیں گے۔ پھر فرمایا قتل و غارت گری سے جب فرصت پائیں گے، ساری دنیا میں جب قتل و غارت گری کر لیں گے نا تو پھر پتہ یہ کیا کریں گے، پھر کہیں گے کہ چلو زمین والوں کو تو قتل کر لیا، اب آسمان والوں کو قتل کریں، یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت کے اوپر سے جو تیر واپس آئیں گے نا وہ خون والے آئیں گے، یہ انہی اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑوں پر محصور ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی وہ بقعت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے ہمراہ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج جو ہوں گے ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا، ایک دم وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑوں سے اتریں گے دیکھیں گے کہ تمام زمین اتنے لوگ ہوں گے کہ پوری زمین ان کی لاشوں سے اور بدبو سے بھری پڑی ہے، ایک بالشت زمین بھی خالی نہیں ہوگی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا، وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ چاہے گا اٹھا کر پھینک آئیں گے، ان کے تیر کمان اور ترکش، ذرا غور کیجئے گا، جو تیر کمان اور ان کے سامان ہوگا نا 7 برس تک مسلمان جلائیں گے، اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ 7 سال لگیں گے اس کو جلانے کے لیے، جب جا کر ختم ہوں گے۔ اور اس کے بعد میرے میٹھے اسلامی بھائیوں پھر ایک بارش ہوگی، برکت والی بارش ہوگی جو اس تمام گند کو صاف کر دے گی اور زمین پھر ہری بھری ہو جائے گی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ایک واقعہ، اس کی چند جھلکیاں میں دیکھ رہا تھا کہ جب میں یہ بیان کر رہا تھا آنکھیں کھلی کی کھلی تھی، کان سماعت کی طرف لگے ہوئے تھے کہ آگے کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا۔ آپ یہ واقعہ سنتے جا رہے تھے، دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی، میں سمجھانا یہی چاہتا ہوں، یہ ہے میرے رب کا کلام۔ کیوں نہیں پڑھتے، کیوں نہیں سیکھتے؟ ارے یہ ایک واقعہ سنایا میں نے آپ کو، افسوس یہی تو ہے کہ آج ہمارے بچوں کو بہت کچھ پتا ہے مگر نہیں پتا تو نبیوں کے بارے میں نہیں پتا۔ کس کو پتا تھا حضرت ذوالقرنین کون ہیں، ان کا نام سکندر ہے، وہ کس کے خالہ زاد بھائی ہیں؟ یہی تو افسوس ہے کہ آج سیاست دانوں کی ہسٹریاں پتا ہیں، کرکٹر، فٹ بالر، گلوکار، اداکار، ان سب کے نام پتا ہیں، نہیں پتا تو اللہ کے نبیوں، صحابہ اور اولیاء کے واقعات ہمیں نہیں پتا، قرآن میں رب نے کیا فرمایا ہمیں وہ نہیں پتا۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، میں آج آپ کے دل پہ دستک دینے آیا ہوں کہ جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کے معجزات سن کر ایمان تازہ کرتے ہو، ارے اسی نبی نے ہمیں قرآن عطا کیا ہے، رب کی رحمت سے ہم پر قرآن ہمیں تحفہ ملا ہے، ہم سب کے گھروں میں قرآن موجود ہے، مگر اے افسوس یہ ہے ہمارے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اس کی اہمیت سمجھو، یہ رب کا کلام ہے، مگر افسوس ہم صبح اٹھ کر اخبار تو پڑھتے ہیں، ٹی وی پر خبریں دیکھتے ہیں، موبائل فون پر بہت ساری چیزیں چیک کرتے ہیں، پورے دن میں کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ ایسا نہ کرو، حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہم ان بہترین لوگوں میں کیوں نہیں شامل ہو جاتے؟ میرے پیچھے اسلامی بھائی، خدارا ایک واقعہ میں نے سنایا، اتنے واقعات، اچھا میں کتاب کا نام بھی بتا دیتا ہوں، اللہ ہمارے علماء کرام کو سلامت رکھے۔ 2 کتابیں حاصل کر لیں، پیسے نہ ہوں، خرید نہ سکتے ہوں تو ڈاؤن لوڈ کر لیں، دعوت اسلامی نے سارے کام آسان کر دیے، اول تو ہمیں ان چیزوں میں خرچ کرنا چاہیے۔ ایک کتاب ہے قرآن پاک کی تفسیر، تفسیر صراط الجنان،
بڑی آسان اردو، کھولتے جائیں پڑھتے جائیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں کہ چلیں آج پہلے پارے کی پہلی رکوع میں پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ تفسیر آپ کو بھی سناؤں گا۔ گھر والے گھر میں قرآن پڑھیں تو اور کیا چاہیے۔ قرآن پڑھنے سے یاد رکھیے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ہر لفظ پر آپ کو برکتیں ملتی ہیں۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو دیکھنا عبادت، کہو سبحان اللہ، جس کو پڑھنا عبادت، جس کو چھونا عبادت، جس کو سننا عبادت، عبادت ہی عبادت ہے، پھر بھی ہم قرآن نہیں کھولتے۔ تو بہرحال ایک یہ کتاب اور ایک مختصر کتاب، وہ تو فوراً لے لیں، عجائب القرآن، میرا خیال ہے 200-300 روپے کی کتاب ہوگی۔